نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات سنسات نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. برادران اسلام، ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کو مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محو کر دیا ہے. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا. عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، عرض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا. بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے. ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو. حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے. مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے.
ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حضرت العزت شہنشاہ علی جاہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قبرستان کے پاس لے کر کے گئے جہاں پر کافر و مومن دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مسلمان کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مسلمان باہر آیا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن تھا اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہیں مشرک باہر آیا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امت کے لیے محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کو امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے بڑے بڑے دفتر دکھلائیں گے اور فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے ڈراتا اور روکتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اور اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اسی طرح اس دین کو دین مان کر جو اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی آسانی کا معاملہ کریں گے، اور اگر جو اس پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔